शेरघाटी के बैदा गांव के मदनी जामा मस्जिद में जुमा के दिन इफ्तिताह नमाज जुमा व तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मदरसा जामिया अरबिया तहफीजुल कुरान बैदा के मोहतमिम मौलाना हुज़ैफा अल मजहरी ने आए मेहमानों का इस्तकबाल किया। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी के साहिबजादे मौलाना सैयद मोहम्मद अजहर मदनी ने मस्जिद की पहली जुमा पढ़ाई और लोगों को खिताब किया। मौलाना मदनी ने अपनी तकरीर में इस्लाम के सच्चे रास्ते पर चलने की अपील की और तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हर हाल में अपने बच्चों को अच्छी और आला तालीम ज़रूर दिलाएं, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी ज़रूर दें। उन्होंने जहेज़ के मुताल्लिक़ बोलते हुए कहा कि इस्लामी निकाह के अंदर जहेज़ का कोई भी तसव्वुर नहीं है। कॉन्फ्रेंस को मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी आजमगढ़ यूपी, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हुसैन बड़बिल उड़ीसा और डॉक्टर शकील ओलाई के अलावे दिगर उलमा ने खिताब किया, जबकि मारूफ शायर और नात ख़ां मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील ने अपनी मीठी आवाज़ में नाते पाक गुनगुना कर दादो तहसीन हासिल किया। इस तालीमी कॉन्फ्रेंस की निज़ामत मदरसा महमूदिया शेरघाटी के मोहतमिम कारी सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन कर रहे थे। इस मौके पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने कहा कि वक्फ की जायदाद अल्लाह की है, हर लोग उसके निगरां हैं, तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि उसकी हिफाजत करें। इस प्रोग्राम के आखिर में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को खिदमत खल्क एजाज़ से भी नवाजा गया। दुआ के बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। मौके पर कारी गजनफर मौलाना शमसीर, हाफिज आफ्ताब, जदयू नेता वारिस अली खान, तबरेज़ खान, राजद नेता वसीम अकरम लड्डन खान तथा मुंशी नईमुद्दीन, हाजी खलीकुर रहमान, मोहम्मद अली, इमरोज़ अली, जमील अख्तर, बशीरुद्दीन अंसारी, शौकत अली लड्डन खां, जमशेद खान, नदीम अख्तर वगैरह सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ हज़रात इस आगाज़ नमाज जुमा और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इमरान अली, शेरघाटी आजकल। तालीम के लिए हमारे बड़ों का कहना और जमीयत उलमा का ये पैगाम है कि तालीम हर इंसान को लेनी चाहिए और अपने बच्चों को देनी चाहिए। जो हालात आगे आ रहे हैं और जिस तरीके के मसाइल खड़े हो रहे हैं, हमारा कहना ये है कि आदमी रोटी कम खाए, अपने पेट पे पत्थर बांधे और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी और ऊंचे से ऊंची तालीम दिलाए। दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी ज़रूर दिलाए, इसलिए कि अगर हमारे पास दीनी और असरी तालीम होगी तो हम दुनिया वालों के मुकाबले और उनके चैलेंज को कबूल करने की सलाहियत रख सकते हैं। अगर तालीम की कमी है तो हम किसी मैदान के अंदर भी खड़े होने के लायक नहीं रह सकते हैं। इस्लाम और शरीयत जिस मज़हब को हम मानते हैं, उस मज़हब के अंदर तालीम बुनियाद है और उसी तालीम की बुनियाद पर मज़हब को फ़ौक़ियत मिल सकती है, इंसान को तरक्की मिल सकती है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल सकती है। सर, एक सवाल और सिर्फ कि माशरा बेहतर हो और उसके लिए क्या मशवरा देंगे? माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बिरादरी के एतबार से, तंजीमों के एतबार से, मोहल्ले की मसाजिद के एतबार से ज़रूरी है कि कमेटियां बनाएं। बिरादरी के चौधरी हजरात इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के अपनी बिरादरी के लोगों को इस तरीक़े से पाबंद बनाएं कि शादी, ब्याह, मरना, जीना, गमी, खुशी, हर हाल में हमें उन चीज़ों को देखना है जो शरीयत कहती है। अगर बिरादरी लेवल पर, मस्जिद की कमेटी की लेवल पर अगर ये काम होगा तो इंशाअल्लाह समाज के अंदर सुधार पैदा होगा। एक सवाल और सर, अभी जहेज़ को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जहाँ जहेज़ लिए जाएं ऐसे शादियों में उलमा हजरात ना जाएं, उनके निकाह ना पढ़ाएं। इसको लेकर पूरे देश दुनिया में बातें छिड़ी हुई है, इसको क्या कहेंगे? भाई ये तो बुनियादी चीज़ है कि जहेज़ का शरीयत के यहाँ कोई हैसियत नहीं है। जहेज़ की जहेज़ ना कभी लिया गया है शरीयत की निगाह में, न दिया गया है। जहेज़
تو تصور ہی نہیں ہے اسلامی نکاح کے اندر، اسلامی شادی کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. ان کا کہنا ہے کہ جہیز تو ایک باپ اپنے بچی کو دیتا ہے بطور ہدیہ کے، اور ہدیہ کے اندر نہ مانگ ہوتی ہے، نہ تعداد ہوتی ہے، نہ قسم قسم کے سامان، جو اس کی مرضی آتی ہے اپنی بچی کو دیتا ہے. جہیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اور یہ مسجد بڑی عالیشان اور بڑی مسجد تیار ہوئی ہے، تو اس لیے ہم نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جمعے کا آغاز کیا، اور اس کے لیے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا، چونکہ یہ خواہش تھی جس دن میں نے بنیاد رکھی تھی اس دن سے ارادہ تھا، اور مدنی جامع مسجد میں نے نام رکھا تھا اس نسبت سے کہ حضرت مولانا ارشد صاحب اس جمعے کی نماز پڑھائیں گے، پہلی نماز. لیکن اب وہ معذور ہو چکے، ان سے بات ہوئی، انہوں نے عذر پیش کیا، تو انہی کے ایما پر حضرت مولانا اظہر صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے الحمدللہ وہ میری دلی خواہش کو پورا کیا. اور آج پورا علاقہ، خاص طور پر بیدا جو ہمارا گاؤں ہے، اس کے جتنے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے جس طرح سے بڑھ چڑھ کر تعاون کیا، اور بالکل ایک جس طرح گھر میں شادی بیاہ میں جتنی محنت نہیں کر پاتے ہیں اس سے زیادہ محنت ہمارے نوجوانوں نے کیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے ایک تو حضرت مولانا اظہر صاحب کے بارے میں نے بتایا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑے اسکالر اور تقریباً سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب نظیری، جن کا جمعے کی نماز سے پہلے خطاب ہوا تھا. نام تمام لوگوں کا بتایا. تو مفتی جمیل احمد صاحب نظیری تشریف لائے تھے، اور مفتی زاہد حسین صاحب ایک نوجوان عالم ہیں بڑے باصلاحیت، وہ اڑیسہ سے تشریف لائے تھے. اسی طرح مولانا بلند شاہ ظفر اللہ آئے تھے، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری معین الدین صاحب جو فخر القراء قاری فخر الدین صاحب کی یادگار ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ تشریف لائے تھے. حضرت قاری قطب الدین صاحب وہ جو ہمارے چچا بھی ہیں، قاری معین الدین صاحب بھی ہمارے چچا ہیں، وہ بھی تشریف لائے. ان کی نقابت میں اور نظامت میں الحمدللہ جلسہ چلا. ڈاکٹر شکیل الہی صاحب جو ایک بہترین مقالہ نگار ہیں، اور انہوں نے بڑے اس سے حالانکہ کچھ افراتفری کی وجہ سے ان کا مقالہ ڈھنگ سے نہیں سنا جا سکا، لیکن بڑی عرقریزی سے انہوں نے بالکل کوزے میں سمندر کو جو ڈالنا کہا جاتا ہے اس طرح انہوں نے چند صفوں کے اندر جو ہے وہ پوری تاریخ مدرسے کی رکھی تھی. انشاءاللہ اس کو تباہ کرا کے اور جی وقف بورڈ کے چیئرمین کو میں نے اس سے خاص طور پر اس لیے بلایا کہ وہ وقف کے ذمہ دار ہیں، اور تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں وقف سے جو ہے جڑا ہوا ہے. اور اگر وقف بورڈ چاہ لے اور وقف بورڈ یہ محسوس کرے کہ ہم کو کچھ تعلیمی میدان میں کام کرنا ہے تو اس سے بہت بڑی مدد مل سکتی ہے ہمارے تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ عصری ادارے ہوں چاہے دینی ادارے ہوں. اس لیے میں نے ان کو دکھانے کے لیے یہ بلایا کہ وہ آ کے دیکھیں اور ہماری خدمات کو دیکھیں، ہمارے کام کو دیکھیں، اور اس پر وہ غور کریں، اور اعلیٰ حکمرانوں تک جو چیف منسٹر ہیں ان تک ہماری یہ بات پہنچائیں کہ یہاں پر کی کیا ضروریات ہیں. اس کو لے کر کچھ انہوں نے وعدہ کیا یا کچھ کہا آپ کو؟ وعدہ تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ میں نے کوئی ایسا تقاضا کچھ نہیں رکھا. میں نے صرف ان کو علاقے کے حالات بتائے ہیں، اور جو مدرسہ ہے ان کو دکھایا کہ وہ محسوس کریں، اور جو علماء نے تعلیم کے سلسلے میں جو بات کی وہ سنا انہوں نے. اب اس سے وہ محسوس کریں گے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور جب محسوس کریں گے تو پھر اس کے لیے کام کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اسی لیے ان کو میں نے بلایا، ورنہ سیاسی نقطۂ نظر سے ہمارا کوئی مقصد نہیں کہ کوئی سیاسی آدمی ہمارے اس جلسے میں آئے، اور نہ یہ جلسہ سیاسی تھا. یہ دینی اور تعلیمی جلسہ تھا. تعلیم چاہے عصری ہو یا دینی ہو، اس سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہماری اسی کے لیے کوشش ہے. آپ کا نام؟ میرا نام مولانا محمد حذیفہ ہے، اور میں اس ادارے کا چلاتا ہوں. محتمم ہمارے اس میں، ویسے پرنسپل کہیں، سنچالک کہیں، میں اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، خادم ہوں. اور تقریباً 17 سال کا عرصہ گزرا جب اس کو قائم کیا گیا تھا. کچھ نہیں تھا، زمین کی تھوڑی سی خرید، پرانی مسجد میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا 2 کمرہ کھپریل بنا کے. اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے علاقے کے تعاون سے، گاؤں کے تعاون سے، خاص طور پر ہمارا شیر گھاٹی، حمزہ پور اور پورا ڈمریا اور کوٹھی کے علاقے کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اور تقریباً 1 بیگھہ زمین مدرسے کو اللہ نے دلوایا، اور اس میں ایک عالیشان مسجد ہے، مدرسے کی عمارت ہے، اور یہ کام چل رہا ہے. تقریباً سینکڑوں حفاظ یہاں سے تیار ہو چکے ہیں. کئی بچوں کی دستار بندی ہوئی تھی، اور ابھی بہت سے تیار ہیں جن کی انشاءاللہ آئندہ حالات سازگار رہے تو ان کی دستار بندی ہوگی. اور تقریباً سبھی غریب طبقے کے پورا تعاون مدرسہ ان کے لیے کرتا ہے. کھانا، کپڑا لتا، ان کا رہنا سہنا سب فری دیا جاتا ہے، اور یہ سب آپ حضرات کے اور ہماری قوم کے تعاون سے ہوتا ہے. سرکار کی کوئی نہ مدد اس سلسلے میں ملتی ہے اور نہ ہم لینا چاہتے ہیں. ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں اور ہماری قوم اس کو پورا کرتی ہے. بہت شکریہ سر.